بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت ہی خوبصورت اصول ہے۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں، اکثر بات کرتا ہوں۔ قرآن نے ایک بات کر کے ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کو طے کر دیا تھا۔ اللہ کہتا ہے پروردگار عالم، اگر ہم چاہتے تو تم سب ایک ہی دین پر ہوتے۔ اگر سب ایک دین پر ہوتے، دعوت کہاں چلی جاتی؟ پیغمبر کہاں جاتے؟ جو مقابلے کی فضا پیدا ہونی تھی وہ کہاں جاتی؟ اللہ کی ورائٹی کہاں بیٹھتی؟ کبھی غور کریں آپ، یہاں یہ بات ہے اللہ کی ورائٹی کا احترام کرنا۔ مختلف بر اعظم اس نے بنائے، اور ہر بر اعظم کے بسنے والوں کی، انسانوں کی اور جانوروں کے الگ الگ صفات رکھی، الگ الگ حلیے رکھے، الگ الگ طریقے رکھے۔ جو یلو ریس ہے، ان کی آنکھیں کس طرح کی ہیں، ان کے قد کس طرح سے ہیں، ان کے چپٹے چہرے کس طرح سے ہیں، ان کے کھانے کے انداز کیا ہیں، ان کے کھانے کی چیزیں کیا ہیں، ان کے علاقے کے جانور کیا ہیں۔ وائٹ ریس ہے، ان کے طریقے، ان کے کھانے کے طریقے، ان کی خوشبوات، ان کا پانی دوسروں سے مختلف ہے۔ ہم متفرق ریس ہیں، ہم لوگوں کا ایشیا والوں کے انداز، طریقے، جسم، سائز، ساری چیزیں، کھانا پینا، ڈشز الگ ہے۔ جو بلیک ریس ہیں، جو افریقہ کے لوگ ہیں، ان میں کتنا فرق رکھا، ان کے بال کیسے ہیں، ان کی آنکھیں کیسی ہیں، ان کے قد کیسے ہیں، ان کے جسموں کی چوڑائی کیسی ہے، ان کی پیداوار کیا ہے۔ دس از اے ورائٹی آف گاڈ۔ یہ اللہ کی ورائٹی ہے۔ جو اس کا احترام نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی احترام نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کی چاہت ہے، یہ اس کی پروگرامنگ ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہی بیان ہی اس نے ادیان میں بھی کیا۔ آپ کو یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی گردنیں کاٹ دو کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ آپ کو یہ کہا کہ خوبصورت طریقے سے دعوت دو۔ اب خوبصورت دعوت کیا ہے؟ گفتگو لاجیکل کرو، لوگوں کی عزت کرو، لوگوں سے محبت کرو، لوگوں کی خدمت کرو۔ جب یہ انداز اپناؤ گے تو لوگ تمہارے طریقے اڈاپٹ کر لیں گے۔ لوگوں نے کیا۔ ایک چھوٹی سی بستی مکہ اور مدینہ سے اسلام نکلا۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اسلام موجود نہیں ہے۔ مگر جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے آپ کی سوچ کے ہو جائیں، آپ کے مکتبہ فکر کے ہو جائیں، آپ کے مسلک کے ہو جائیں، اور اس میں آپ متشدد ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ورائٹی آف گاڈ کی آپ مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وہ اجازت نہیں دیتا۔ رنگ کتنے بکھیرے ہیں اس نے، پرندے کتنے قسم کے ہیں، جانور کتنے قسم کے ہیں، کتنے رنگوں کے ہیں، پھول کتنے خوشبوؤں کے ہیں، رنگ کتنے ہیں پھولوں کے، آپ کے لباس کے رنگ کتنے ہیں، چہروں کے رنگ کیسے ہیں، عمارتوں کے رنگ کیسے ہیں، درختوں کے رنگ کیسے ہیں۔ یہ ورائٹی آف گاڈ ہے۔ اس کے خلاف کبھی مت جاؤ۔ یکسانیت اسی یک و تنہا کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی ورائٹی کو قائم رکھا۔ کتنی قسم کی آوازیں آپ کی یہ دونوں کان سنتے ہیں اور ان میں تفریق کرتے ہیں، ان کی لے میں، ان کے انداز میں، کچھ آپ کو بری لگتی ہیں، کچھ آپ کو بہت پیاری لگتی ہیں۔ کتنے قسم کے نظارے ان آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں جو مختلف ہوتے ہیں۔ کتنی قسم کی خوشبوئیں اپنی ناک سے آپ سونگھتے ہیں، ان کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، ان میں تفریق کر لیتے ہیں۔ کتنی قسم کی لذتیں ہیں جو آپ کی زبان چکھتی ہے، پھیکا، نمکین، کڑوا، میٹھا، ہر ایک کو الگ شناخت کرتی ہے۔ یہ کیوں رکھا اس نے؟ تاکہ آپ اس کی ورائٹی کا احترام کرنا سیکھیں۔ جو اس کی ورائٹی کا احترام کرتا ہے وہی اللہ کا احترام کرتا ہے، وہی اللہ کو مان رہا ہے۔ دعوت ضرور دیں اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، اپنے طریقے سے، اپنی خدمت سے، مگر کسی کو بدلنے کی کاوش نہ کریں۔ وہ جس کو چاہے گا خود بدل دے گا۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کی ورائٹی کو عزت دیں، احترام دیں، اور اس کا عزت احترام تبھی ہے
کہ آپ کسی کا کوئی سا مذہب ہے اس کو احترام دیں، کسی کا کوئی سا مسلک ہے اس کو احترام دیں، کسی کا کوئی سا نظریہ ہے اس کو احترام دیں۔ جب آپ دوسروں کا احترام اس سینس سے شروع کر دیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے پسند کیا اور حلق میں الگ الگ کوئی کانٹ چھانٹ رکھ دی، ترتیب بدل دی، رنگ بدل دیے، سائز بدل دیے، تو آپ اللہ کے بھی قریب ہو جائیں گے۔ ہم سے تو ذرا سی اختلاف رائے قبول نہیں ہوتا، اتنے متشدد ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اس نے میری مرضی کے خلاف بات کی، اتارو اس کی گردن، پھاڑو اس کا پیٹ۔ کائنات میں حسن بکھیرنے کے لیے، محبت بکھیرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کیا سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ اسی کے مرضی کے مطابق ہوگا جس کا سب کچھ ہے۔ آپ کا تو اختیار اس لیے ہو کہ آپ کا کچھ ہے، آپ کا تو ہے ہی کچھ نہیں، اختیار کہاں سے ہو؟ جس کا ہے اسی کا اختیار ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کائنات کا حسن برقرار رہے۔ آپ کسی باغ میں چلے جائیں، صرف ایک ہی رنگ کے پھول ہوں، آپ اکتا جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ مختلف رنگ کی چیزیں جب آپ کو ملیں گی تو آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ بحال ہوگی، پرسکون ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کون سا ایسا گھر ہے جہاں ایک ہی چیز روز پکتی ہو سارا سال؟ ہے کوئی ایسا گھر؟ کیا ایسا گھر ہونا ممکن ہے؟ صحت مندوں کا گھر ہوگا وہ؟ روزانہ ڈش چینج ہو جاتی ہے، کپڑے روز بدل لیتے ہیں، جوتے روز بدل لیتے ہیں، جرابیں روز بدل لیتے ہیں، لیڈیز جیولری بدل لیتی ہیں۔ یہ ورائٹی آف گاڈ ہے۔ اگر اللہ کا احترام کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت چاہتے ہو، اس کے سسٹم میں چلنا چاہتے ہو، کامیاب انسان بننا چاہتے ہو، تو ورائٹی آف گاڈ کا احترام